فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 11 کا آغاز صفحہ نمبر 183 سے کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شیعہ ہونے کا سبب۔ یوں تو میرے شیعہ ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، مگر اس کتاب میں اختصار کے پیش نظر چند ایک ذکر کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، خلافت پر نص۔ میں نے بحث کے آغاز ہی سے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ان باتوں سے استناد کروں گا جو متفق بین الفریقین ہیں، اور ان تمام باتوں سے اجتناب کروں گا جو ایک کے نزدیک قابل اعتماد اور دوسرے کے نزدیک ناقابل اعتماد ہیں۔ اس کلیے کی بنیاد پر میں نے یہ جانچنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں سے کون افضل ہے، اور یہ کہ خلافت پر حضرت علی کا استحقاق ثابت ہوتا ہے جیسا کہ شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں، یا یہ کہ خلافت انتخاب اور شورا پر موقوف ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر حقیقت کا متلاشی تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر کتب بینی کرے گا تو اسے حضرت علی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح قول مل جائے گا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور حضرت نے یہ حدیث حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد اصحاب رسول حضرت علی کو تہنیت و تبریک دینے آئے، اور خود حضرت ابو بکر و عمر بھی آپ کو مبارکباد دینے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا، آفرین ہو اے فرزند ابو طالب، آج سے تم میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ یہ مضمون ان کتابوں میں بھی موجود ہے۔ احمد بن حنبل مسند جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281، امام غزالی سر العالمین صفحہ نمبر 12، ابن جوزی تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 29، محب طبری الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169، علی متقی ہندی کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 397، ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50، فخر رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ اور اس روایت کو شیعہ اور سنی دونوں نقل کرتے ہیں، اور میں نے تنہا اہل سنت کے ماخذ سے استشہاد کیا ہے کہ اگرچہ میں نے تمام تر ماخذ کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو مزید تفصیل جاننے کے شائق ہیں وہ علامہ امینی کی الغدیر کا مطالعہ کریں جو 11 جلدوں پر محیط ہے۔ اس میں علامہ نے حدیث غدیر کے ان راویوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اہل سنت معتبر جانتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع ہوا تھا اور اس کے بعد مسجد میں ان کی بیعت ہوئی، تو یہ صرف دعویٰ بلا دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت علی، عباس اور جملہ بنی ہاشم نے بیعت نہیں کی، اور اسامہ بن زید، زبیر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان، خزیمہ بن ثابت، ابو ہریرہ اسلمی، برا بن عازب، ابی بن کعب، سہل بن حنیف، سعد بن عبادہ، قیس بن سعد، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ، خالد بن سعید اور بہت سے دوسرے اصحاب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ کتاب کا حوالہ تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ الخلفاء، تاریخ الخمیس، استیاب اور تمام وہ کتابیں جن میں حضرت ابو بکر کی بیعت کا ذکر ہے۔ پس اے خدا کے بندو، اجماع کہاں رہا؟ حالانکہ اگر صرف حضرت علی کی بھی بیعت نہ کرتے تو اجماع غیر مؤثر ہو جاتا،
اور بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے کوئی قطعی نص نہیں تھی تب بھی وہ خلافت کے لیے تنہا موضوع امیدوار تھے۔ المختصر یہ کہ حضرت ابو بکر کی بیعت بلا مشورہ منعقد ہوئی اور لوگ غافل رہے، خصوصاً اہل حل و عقد کو خبری نہ ہوئی کہ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں مشغول تھے اور ابھی اہل مدینہ رحلت رسول کے صدمے سے دوچار تھے کہ ان کو جبری بیعت کے لیے مجبور کیا گیا۔ ابن قتیبہ الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ اور اس جبر کا ثبوت حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی ہے کہ اگر بیعت کی مخالفت کرنے والے گھر سے باہر نہ آئے تو گھر کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کو شورائی یا اجماعی بیعت کہا جائے؟ حضرت عمر نے بھی اس کی گواہی دی کہ ابو بکر کی بیعت کسی مشورے کے بغیر اچانک ہوئی، لیکن خدا نے مسلمانوں کو اس بیعت کی شر سے بچا لیا۔ پھر کہا اب جو کوئی دوسری بار ایسی بیعت کے لیے کہے اسے مار ڈالو، اور یہ کہ جو کوئی اس طرح بیعت کرے یا بیعت لے دونوں ہی صحیح نہیں ہیں۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلی من زنا اذا احسنت۔ اور اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم پیراہن خلافت پہنتے وقت پسر ابو قحافہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پیراہن صرف میرے جسم کے لیے موضوع ہے اور چرخ خلافت کا محور میرے بغیر گھوم نہیں سکتا۔ میں وہ بلند پہاڑ ہوں جس کے اندر سے علم و فضل کی ندیاں پھوٹتی ہیں اور زندگی کے مرغزار کو سرسبز و شاداب کرتی ہیں۔ اونچی اڑنے والا کوئی پرندہ میری چوٹی پر آشیانہ نہیں بنا سکتا کیونکہ انسان کے خیال کے شہباز کے لیے اتنا اونچا اڑنا ممکن نہیں۔ کتاب نہج البلاغہ خطبہ شقیہ۔ انصار کے سردار سعد بن عبادہ کی سقیفہ میں حضرت ابو بکر اور عمر سے جھڑپ ہوئی اور انہوں نے اپنی سی کوشش کی کہ حضرت ابو بکر کو خلافت سے باز رکھیں، مگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ بیمار تھے اور اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا بعد ازاں کے انصار نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ سعد نے کہا خدا کی قسم میں کبھی تمہاری بیعت نہیں کروں گا، میں اپنے ترکش کے سارے تیر تم پر آزماؤں گا، اپنے نیزے کی انی تمہارے سینے میں بھونک دوں گا اور جب تک میرے دم میں دم ہے ہاتھ سے تلوار نہیں پھینکوں گا بلکہ اپنے پورے قسم قبیلے کے ساتھ تم سے جنگ کروں گا۔ نہیں خدا کی قسم اگر جن و انس سب تمہارے طرفدار بن جائیں تب بھی میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں۔ لہٰذا وہ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے اور ان کے پاس آمد و رفت نہیں رکھتے تھے۔ اگر ساتھ کو کچھ ساتھی مل جاتے تو یقیناً ان سے جنگ کرتے، اگر کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کرتے تو وہ جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیتے۔ وہ اپنے اسی موقع پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ خلافت عمر کے دوران شام میں انتقال کر گئے۔ تاریخ الخلفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ جب اس بیعت کے سرخیل حضرت عمر اقرار کرتے کہ یہ ایک ناگہانی بیعت تھی لیکن کامیاب رہی، یہ بات صحیح ہے، مگر خدا نے مسلمانوں کو اس کے برے نتائج سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام جو خلافت کے شرعی حقدار تھے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے پیراہن خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا تھا۔ جب سعد بن عبادہ جنہوں نے مرتے دم تک ان لوگوں کے ساتھ نماز جماعت پڑھنا ترک کر دیا تھا کہتے ہیں یہ بیعت ظالمانہ اور غیر منصفانہ تھی۔ جب یہ بیعت خلافت شریعت تھی کہ اصحاب کبار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسے روگردانی کی تھی تو پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کے درست ہونے پر اور کون سی دلیل موجود ہے؟ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ کہ اہل سنت کے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں ہے جسے وہ خلافت ابو بکر کی صحت کو ثابت کر سکیں۔ پس اس موضوع پر شیعوں کا قول وزنی ہے کہ کیونکہ خود اہل سنت کے نزدیک حضرت علی کی خلافت پر نص موجود ہے، مگر اس لیے کہ اصحاب کی عزت و ناموس محفوظ رہے ان لوگوں نے اس کی تعویل و توجیہ کی ہے، لہٰذا ایک انصاف پسند آدمی کے پاس نص رسول کو قبول کرنے کے سوا اور کیا چارہ ہے جبکہ اسے اس سارے قضیے کی جزیات کا علم بھی ہو۔ کتاب کا حوالہ السقیفہ والخلافہ عبد الفتاح عبد المقصود اور السقیفہ شیخ محمد رضا مظفر۔ نمبر 2 فاطمہ اور ابو بکر میں رنجش۔
اس واقعے پر بھی سنی اور شیعوں کا اجماع ہے، اور ایک عقل مند اور انصاف پسند انسان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ محتاط ترین طریقے سے حضرت ابو بکر پر غلطی کا حکم لگائے، کیونکہ جو کوئی اس المناک واقعے کو پڑھتا ہے یہ یقین کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جان بوجھ کر حضرت فاطمہ زہرا کو آزردہ کیا اور ان کو جھٹلایا تاکہ وہ اپنے ابن ام اور شوہر کی خلافت کے سلسلے میں حدیث غدیر اور دیگر حدیثوں کی بنا پر صدائے احتجاج بلند نہ کریں۔ اس بات پر بہت سے قرائن دلالت کرتے ہیں۔ مثلا تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ انصار کی مجلس میں تشریف لائیں اور انہوں نے حضرت علی کی حمایت اور بیعت کے لیے ان سے کہا تو وہ بولے، اے بنت رسول، ہم نے ابو بکر کی بیعت کا جوا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ اگر آپ کے شوہر اور ابن ام ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم ان کے سوا ہرگز کسی کی بیعت نہ کرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کیا یہ جائز تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گور و کفن چھوڑ دیتا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جھگڑتا؟ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، ابو الحسن نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور لوگوں نے جو کچھ کیا ہے خدا خود اس کا حساب لے گا۔ کتاب کا حوالہ ابن قتیبہ الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ بیعت ابو بکر۔ اور اگر حضرت ابو بکر نے حسن نیت یا غلطی سے ایسا کیا ہوتا تو مخدومہ عالم انہیں مطمئن کر دیتی، مگر وہ ان پر غصہ ہوئی اور مرتے دم تک ان سے بات نہ کی، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتی تھی حضرت ابو بکر ان کی بات کو رد کر دیتے تھے اور ان کے شوہر کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان سب باتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ اس قدر کبیدہ خاطر تھیں کہ انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں اور مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خیبر، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب قول النبی لا نور سا ما ترکنا صدقہ۔ اب جب کہ حضرت فاطمہ کو دفن کیے جانے کی بات درمیان میں آ گئی ہے، مجھے یاد آتا کہ میں نے دوران تحقیق و مطالعہ مدینہ منورہ کا سفر کیا تاکہ خود بعض حقائق کا کھوج لگاؤں۔ چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نمبر 1، حضرت فاطمہ کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قبر ذریعہ رسول میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خود ان کے اپنے گھر میں رسول اللہ کے حجرے کے سامنے ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بقیع میں اہل بیت کی قبروں کے درمیان کہیں دفن ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے جو میرے سامنے آئی ہے، اور مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی قبر پوشیدہ رکھنے کی خواہش اس لیے کی کہ آنے والی نسلیں ایک دوسرے سے پوچھتی رہیں کہ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو یہ وصیت کیوں کی کہ انہیں رات کے وقت دفن کریں اور وہ صاحبان ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اس طرح ممکن ہے کہ جب مسلمان تاریخ کا مطالعہ کریں تو حقائق اسے چونکا دیں۔ نمبر 2، قبر عثمان کی زیارت کو جانے والا جب بقیع میں داخل ہوتا ہے تو کافی فاصلے پر بقیع کے آخر میں دیوار کے زیر سایہ ان کی قبر دیکھتا ہے، جبکہ اکثر اصحاب بقیع کے اگلے حصے میں مدفون ہیں، حتیٰ کہ فقہ مالکی کے بانی مالک بن انس جو تبع تابعین سے تعلق رکھتے ہیں ازواج رسول کے پہلو میں دفن ہیں۔ اس سے مجھ پر مورخین کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان کے ورثاء نے انہیں حشر کوکب میں دفن کیا جو یہودیوں کی زمین تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں نے حضرت عثمان کو بقیع میں دفن نہیں کرنے دیا۔ عجیب ہے انقلابات زمانہ کے۔ جب معاویہ خلافت پر قابض ہوا تو اس نے اس زمین کو یہودیوں سے خرید کر بقیع میں شامل کر دیا تاکہ قبرستان بھی بقیع میں کہی جانے لگے اور جو بھی بقیع کی زیارت کو جاتا ہے اس کھلی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور مجھے بے انتہا حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ اپنے والد گرامی کے پہلو میں دفن نہیں ہوئی، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ملحق ہونے والی پہلی شخصیت تھیں۔ ان کی وفات اور رسول اللہ کی وفات میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا فاصلہ ہے، اور چلیے اگر حضرت فاطمہ اپنے والد کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکیں کیونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو رات کے اندھیرے میں چپکے سے دفن کیا جائے، تو ان کے فرزند امام حسن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیوں اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہیں؟ دل تھام کر سنیے کہ وہ اس لیے دفن نہیں ہے کہ جب امام حسین امام حسن کا جنازہ لے کر پہنچے کہ انہیں پہلو رسول میں دفن کر دے تو دفتن ام المومنین حضرت عائشہ ایک خچر پر سوار ہو کر آئیں اور چلائیں کہ جس سے میرا کوئی تعلق نہیں،
اس کو میرے حجرے میں دفن نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امام حسین نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو قبر رسول کا طواف کرا کر بقیع میں سپرد خاک کر دیں گے، کیونکہ امام حسن کی وصیت ہے کہ میری خاطر زمین پر خون نہ بہانا، خواہ فسد کھلوانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کو ابن عباس نے ابیات میں یوں محفوظ کیا ہے: تم اونٹ پر تو سوار ہو ہی چکی تھیں اور آج خچر پر بھی سوار ہو گئی ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر زندہ ہو رہو تو کل کو ہاتھی پر بھی سوار ہو جاؤ۔ تم میراث کے 8ویں حصے میں سے صرف ایک نہم کی مالک ہو، لیکن تم نے پوری میراث پر قبضہ جما لیا۔ اس واقعے کو صقر بصری نے یوں نظم کیا ہے: شہادت حسن کے روز تم بڑی سرعت سے خچر پر سوار ہوئی ہو اور اس سے پہلے بھی تم بیعت توڑ چکی ہو، برملا دشمنی کا اظہار کر چکی ہو اور لوگوں کا خون بہا چکی ہو۔ تم خانوادہ رسول میں زبردستی اپنا حکم چلاتی نہیں۔ بتاؤ، کیا بیوی بیٹی سے زیادہ میراث کی حقدار ہوتی ہے؟ تمہارے لیے 8ویں حصے میں سے ایک نہم تھا، مگر تم نے تو پوری میراث پر بیجا تصرف کیا۔ تم اونٹ اور خچر پر تو بیٹھ چکی ہیں، اب اور زندہ رہیں تو شاید ہاتھی پر بھی بیٹھو گی۔ شیخ عباس قمی منتهى الاعمال جز 89 صفحہ نمبر 2 مترجم۔ اور یہ پوشیدہ حقائق میں سے ایک دوسری حقیقت ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر پر حق وراثت جتایا، جبکہ رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں اور اگر پیغمبر کوئی میراث نہیں چھوڑتے، جیسا کہ خود حضرت ابوبکر نے کہا، اور حضرت فاطمہ کو ان کے باپ کی میراث سے محروم رکھا، تو حضرت عائشہ کس طرح وراثت لے جاتی ہیں؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو بتاتی ہو کہ بیوی کو میراث دی جائے مگر بیٹی کو نہ دی جائے، یا یہ کہ سیاسی بازیگروں نے بیٹی کو ہر چیز سے محروم کر دیا اور بیوی کو سب کچھ بخش دیا؟ اس موقع پر مجھے وہ داستان یاد آتی ہے جسے بعض مورخین نے نقل کیا ہے، اور یہ داستان میراث کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے حضرت عثمان سے حق وراثت کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ بیٹھے اور حضرت عائشہ سے بولے: کیا تم دونوں ایک گوار آدمی کے ساتھ جو اپنا پیشاب بھی نہیں دھوتا تھا یہ گواہی دینے نہیں آئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، پس اگر یہ صحیح ہے کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے تو تم دونوں کیا لینے آئی ہو، اور اگر رسول اللہ کے وارث ہوتے ہیں تو تم نے فاطمہ کا حق کیوں مارا؟ یہ سن کر حضرت عائشہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکلی اور کہنے لگیں: اس بڈھے کی گردن مار دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3: علی سزاوار اتباع۔ میرے شیعہ ہونے اور اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنے کا ایک سبب وہ موازنہ تھا جو میں نے حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے درمیان از روئے عقل و نقل کیا تھا، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میرا تقیہ سے متفق علیہ روایات پر ہے، لہٰذا جب میں نے فریقین کی کتابیں دیکھی تو حضرت علی کے سوا کسی پر اجماع نہیں ملا، کیونکہ شیعہ اور سنی دونوں حضرت علی کی خلافت پر یکساں اتفاق رکھتے ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر کی بیعت پر جو تبصرہ کیا تھا وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ شیعہ حضرت علی علیہ السلام کے جو فضائل نقل کرتے ہیں ان کے ماخذ اور اسناد حقیقی ہیں، اور یہ اسناد اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابوں میں گوناگون طرق سے مروی ہیں، چنانچہ شک کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اصحاب کی ایک کثیر تعداد نے امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہیں کسی دوسرے صحابی کی نہیں ہوتی۔ کتاب کا حوالہ سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 213 بحوالہ مستدرک حاکم مطبوعہ ممتاز اکیڈمی لاہور، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 319، ابن حجر ہیثمی سوائق محرقہ صفحہ نمبر 72، ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، حسقانی حنفی شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ قاضی اسماعیل نسائی اور ابو علی نیشا پوری کہتے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ جتنی حدیثیں حضرت علی علیہ السلام کے حق میں آئی ہیں کسی صحابی کے حق میں نہیں آئیں،
اور یہ سب کچھ اس کے الرغم ہے کہ امویوں نے مشرق و مغرب میں حضرت علی علیہ السلام کی کردار کشی کی اور ان کے خلاف دشنام ترازی کی مہم چلائے رکھی، یہاں تک کہ لوگ علی اور اولاد علی کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے تھے۔ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اس قدر پھیلے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں میں حیران ہوں اس شخص پر جس کے دشمنوں نے کینہ توزی کے سبب اور دوستوں نے خوف کے سبب اس کے فضائل کو چھپایا، مگر شش جہت میں اس کے فضائل کا چرچا ہے۔ اور جب میں نے فریقین کی کتابوں میں حضرت ابو بکر کے فضائل تلاش کیے تو خود اہل سنت کی کتابوں میں جو ان کو سب صحابہ سے افضل جانتے ہیں امام علی کے بقدر ان کے فضائل موجود نہیں ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابو بکر کی جو فضیلتیں ملتی ہیں وہ یا تو ان کی بیٹی عائشہ نے بیان کی ہیں جن کے تعلقات امام علی علیہ السلام سے کشیدہ چلے آ رہے تھے اور جن کی خواہش اور پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے باپ کی مدد کریں اور انہیں امام علی سے افضل ثابت کریں، یا پھر ابن عمر سے منقول ہے جو امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے اور جس دن تمام لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے دستے حق پرست پر بیعت کی تھی انہوں نے سرکشی دکھائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان اور ان کے بعد کوئی صاحب فضیلت نہیں، سب برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ امام علیہ السلام کو عام لوگوں میں شمار کرتے تھے جو کسی فعل و کمال کے حامل نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن عمر کیوں جنت کو لات مار رہے ہیں؟ ان کو تو ان حقائق کا پتہ ہی نہیں جن کو علامہ امت نے بیان کیا ہے کہ صحیح اسناد کے ساتھ جتنی روایات امام علی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں کسی کے بارے میں نہیں آئیں۔ کیا ابن عمر نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں سنی تھی؟ نہیں، خدا کی قسم انہوں نے سنی تھی اور وہ بخوبی جانتے تھے، لیکن اسے کیا کہی کہ سیاست کی کرشمہ سازی سے ہر چیز غتربود ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کرنے والوں کی فہرست میں حضرت عائشہ اور ابن عمر کے علاوہ عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، عروہ اور اکرمہ شامل ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سارے لوگ امام علی علیہ السلام کے ساتھ مخاصمت رکھتے تھے، چاہے نوک نیزہ سے ہو چاہے نوک زبان سے ہی۔ ایک طرف وہ گرم پیکار رہے تو دوسری طرف حدیث سازی میں مصروف رہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کے دشمن بہت تھے اور انہوں نے اپنی سی کوشش کی کہ ان میں کوئی عیب تلاش کریں، مگر جب سورج خاک ڈالنے سے نہیں چھپا تو وہ اپنے کینے کی آگ ٹھنڈی کرنے اس شخص کے پاس چلے گئے جس نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی تھی اور اس کی تعریفیں کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 83، سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 199، ابن حجر ہیثمی سوائق مورکہ صفحہ نمبر 125۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روزہ مہلت۔ سورہ طارق آیت نمبر 15 تا 17۔ اور یہ یقیناً باری تعالیٰ کے معجزات میں سے کہ ظالموں اور جابروں کی 600 سالہ حکومت کے بعد بھی امام علی اور اہل بیت کے اس قدر فضائل موجود ہیں۔ مزید برآں امویوں کے مقابلے میں عباسیوں کا آل علی سے بغض و حسد دو چند تھا اور انہوں نے آل علی کے خون سے ہاتھ رنگنے اور ان پر ظلم کرنے میں امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ابو فراز حمدانی کہتے ہیں اے بنو عباس، بنو امیہ نے آل رسول پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ان ستم شعاروں نے جتنے ہو سکے ستم ڈھائے، مگر تم نے تو ظلم کی حد کر دی۔ تم نے دین کے معاملے میں کتنی بار ان کے ساتھ غداری کی اور ان کے خون سے ہولی کھیلی، پھر کس منہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ تمہارے خونی پنجوں سے ان کی آل پاک کا خون ٹپک رہا ہے۔ پس اگر ان تمام صفاقیوں، عداوتوں اور کینوں کے باوجود فضائل علی کا سمندر ٹھاٹے مار رہے تو اسے الطاف الہی سمجھنا چاہیے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے تاکہ کسی کے لیے کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ اور باوجود یہ کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول تھے اور سطوت و قوت کے مالک تھے اور ہر چند کے بنی امیہ نے حدیث سازوں کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے تاکہ وہ خلفائے ثلاثہ کے لیے حدیثیں وضع کریں اور حق نمک ادا کرتے ہوئے کتابوں کے صفحے سیاہ کر رہے ہیں، مگر ان کی وضع کردہ حدیثیں امام علی علیہ السلام کی شان میں موجود حدیثوں کا پاسنگ بھی نہیں ہیں۔
اس سے قطع نظر اگر آپ حضرت ابو بکر کے بارے میں احادیث کا تجزیہ کریں تو دیکھیں گے کہ یہ احادیث ان تمام کاموں کے برعکس ہیں جو انہوں نے انجام دیے، لہٰذا ان احادیث کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ شریعت قبول کرتی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 173 پر اس موضوع پر روشنی ڈال چکے ہیں، لیکن مزید سنیے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان اتنا بڑھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ان پر امیر لشکر نہ بناتے۔ اگر ان کا ایمان اس درجے بڑھا ہوا تھا تو شہدائے احد کی تدفین کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شہادت دینے سے انکار نہ فرماتے اور ان سے یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد تم لوگ کیا کرو گے، جسے سن کر وہ بہت روئے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307، مغازی واقدی صفحہ نمبر 310۔ اگر ان کا ایمان اس درجے سے بڑا ہوا تھا تو امام علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے نہ روانہ کرتے کہ سورہ بارات ان سے لے لیں اور ان کو اس کی تبلیغ سے روک دیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51۔ اگر ان کا ایمان اس درجے بڑا ہوا ہوتا تو خیبر کے دن یہ نہ فرماتے کہ کل میں علم ایسے مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے اور ہرگز فرار نہیں کرتا، اور اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے ذریعے آزما لیا ہے۔ اور صبح کو علم امام علی علیہ السلام کو دیا، ابو بکر کو نہیں دیا۔ صحیح مسلم باب فضائل علی بن ابی طالب۔ اگر خدا جانتا کہ حضرت ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے وزنی ہے تو ہرگز اس وقت ان کے اعمال حبط کرنے کی دھمکی نہ دیتا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اپنی آواز اونچی کی تھی۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ حجرات باب۔ اگر حضرت ابو بکر کا ایمان اس چوٹی کا ہوتا تو امام علی اور آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے کسی طور یہ جائز نہ تھا کہ ان کی بیعت سے باز رہتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر ایمان کے ایسے بلند مقام کے حامل تھے تو بنت رسول ان پر غصہ نہ ہوتی، ان سے بول چال بند نہ کرتی، ان کے سلام کا جواب دینے سے گریز نہ کرتی اور ان کے لیے ہر نماز کے بعد بددعا نہ کرتی۔ کتاب کا حوالہ الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، رسائل الجہاز صفحہ نمبر 301، اور اپنے جنازے میں ان کو شریک نہ کرنے کی وصیت نہ کرتی۔ اگر حضرت ابو بکر کو خود اپنے ایمان کی بلندی کا علم ہوتا تو ہر چند کے لوگ حضرت فاطمہ کے گھر میں جنگ کی نیت سے جمع ہوئے تھے، اس گھر پر نہ پہنچتے، فجائے اسلمی کو آگ میں نہ پھینکواتے اور ثقیفہ بنی سعدہ میں بیعت کا قلابہ حضرت عمر یا ابو عبیدہ کے گلے میں ڈال دیتے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52، الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، تاریخ مسعودی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414۔ جو شخص ایمان کی اس درجے پر فائز ہے کہ اس کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت فاطمہ کے ساتھ اپنے رویے پر، فجائے اسلمی کو جلانے پر اور خلافت کے حصول پر پشیمان نہ ہوتا اور کبھی یہ آرزو نہ کرتا کہ اے کاش میں بشر نہ ہوتا اور اونٹ کی مینگنی ہوتا۔ کیا ایک ایسے شخص کا ایمان ساری امت کے ایمان کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس روایت کا مطالعہ کیا جائے جس میں کہا گیا کہ اگر مجھے اپنے لیے دوست کا انتخاب کرنا ہوتا تو میں ابو بکر کا انتخاب کرتا، تو یہ بھی پچھلی روایت سے مختلف نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل مکے میں مواقعات صغرا اور ہجرت مدینہ کے بعد مواقعات کبریٰ کے موقع پر حضرت ابو بکر کہاں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا اور ان سے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کتاب کا حوالہ تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 23، تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107، فصول محمد صفحہ نمبر 21۔ اور حضرت ابو بکر کی طرف کوئی توجہ نہ کی بلکہ ان کو آخرت میں بھائی چارے سے محروم کر دیا جیسا کہ دوستی سے محروم کر دیا۔ اور میں اس خیال سے کہ بحث طول نہ پکڑ جائے انہی دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں جن کو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا ہے، لیکن شیعہ اصلاً ایسی روایتوں کو قبول نہیں کرتے اور اس سلسلے میں ٹھوس دلائل رکھتے ہیں کہ یہ روایات حضرت ابو بکر کے عہد کے بعد گڑھی گئی ہیں۔ اب اگر ہم نقائص کی طرف آئیں تو صحیح بسیار کے باوجود حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں برائی فرقین کی کتابوں میں نہیں پائیں گے، جبکہ دوسروں کے لیے اہل سنت کی صحاح میں اور کتب سیر و تاریخ میں کچھ زیادہ برائیوں کا سراغ ملتا ہے۔
بنا بنی فریقین کا اجماع تنہا امام علی علیہ السلام سے مختص ہے، جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے لیے صحیح بیعت ہوئی ہی نہیں۔ صحیح بیعت تو خلافت چہارم کے موقع پر امام علی کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ بیعت لینے سے انکار کر رہے تھے اور مہاجرین و انصار نے با اصرار آپ کی بیعت کی۔ محدود ان چند افراد کی جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی اور آپ نے بھی انہیں مجبور نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کی بیعت ناگہانی تھی، جیسا کہ حضرت عمر نے کہا، مگر خدا نے مسلمانوں کو اس کے نقصانات سے محفوظ رکھا، اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کی وصیت کی بنا پر خلیفہ بنے تھے۔ رہی بات حضرت عثمان کی خلافت کی، تو یہ ایک تاریخی مذاق تھا، کیونکہ حضرت عمر نے خلافت کے لیے 6 رکنی شورا تشکیل دیا اور ان کو مجبور کیا کہ اپنے درمیان سے ایک فرد کو خلیفہ چن لیں، اور کہا اگر 4 افراد متفق ہو جائیں اور 2 افراد مخالفت کریں تو ان 2 افراد کو قتل کر دو، اور اگر 3 افراد ایک طرف اور 3 دوسری طرف ہو جائیں تو 3 افراد کے جس گروہ میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہوں اس کی بات مان لی جائے، اور اگر معینہ مدت گزر جائے اور یہ 6 افراد کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو ان سب کو قتل کر دو۔ اور یہ داستان عجیب بھی ہے اور طویل بھی۔ اس میں اصل نقطہ یہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے امام علیہ علیہ السلام کو چنا، مگر یہ شرط رکھی کہ وہ قرآن اور سیرت رسول کے علاوہ سیرت شیخین حضرت ابو بکر و عمر پر بھی عمل کریں گے، لیکن امام علی علیہ السلام نے سیرت شیخین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان نے اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر کی سیاست کا ڈراپ سین ہو گیا، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے اور حضرت علی منظر سے ہٹا دیے گئے۔ وہ شورا کے نتیجے کو پہلے ہی سے جانتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خطبہ شکشکیہ میں بیان کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد معاویہ امام علی کے بعد امام علی کے بعد معاویہ مسند نشین ہوا تو اس نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا تاکہ حکومت بنی امیہ میں موروثی ہو جائے۔ اس کے بعد بنی عباس آئے اور جو خلافت کو گیند کی طرح اپنے ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کو منتقل کرتے رہے، اور پیشتر و خلیفہ کی وصیت طاقت کے بغیر کوئی خلیفہ نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام میں خلیفہ اول ابو بکر کے عہد سے لے کر مصطفیٰ کمال اتاترک تک جس نے خلافت اسلامی کا جنازہ نکال دیا، کوئی صحیح بیعت ہرگز نہیں ہوئی۔ صحیح بیعت کے معنی یہ کہ اس پر مسلمانوں کو اجماع ہو اور اس میں طاقت استعمال نہ کی گئی ہو، نیز یہ ناگہانی اور غیر مترقبہ بھی نہ ہو۔ یہ صورت صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے معاملے میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا آغاز صفحہ نمبر 198، ہیڈنگ ہوگی اتباع علی کے وجوب پر احادیث سے کریں گے انشاءاللہ۔